زائر اللہ ہے، وہ زائر اللہ ہے۔ یہ مسجدیں زمین کے اوپر اللہ کا گھر ہیں، اور یہ اللہ کے گھر جو ہیں یہاں جو آنے والا ہے وہ زائر اللہ ہے، اور مزور کے اوپر لازم ہے کہ جو زائر ہو اس کا اکرام کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی میزبانی کرے۔ صحابہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر سے بھی یہ بات ثابت ہے اور دیگر صحابہ سے، کہ مسجدیں جو اللہ رب العزت کا گھر ہیں یہاں پہ جو زائر بن کے آتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے آتا ہے، پھر اللہ پہ واجب ہے اور لازم ہے کہ اپنے مہمانوں کا ویسے اکرام کرے جیسے اکرام کرنے کا حق ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ سننے کو بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ ایک میزبان بڑا سخی ہو، بڑا جواد ہو، جب اس کا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کی کیسی تکریم کرتا ہے؟ اس سے بڑا سخی ہو اس سے زیادہ تکریم کرتا ہے۔ دنیا کے اندر حاتم طائی، عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جعفر اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جو اپنے مہمانوں کی تکریم میں معروف ہیں، لیکن کیا اللہ رب العزت کے سامنے ان کی سخاوت اور جود و کرم کی کوئی ویلیو یا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت جب اکرام کرے گا تو وہ اکرام کیسا ہوگا؟ اگر آپ اپنے پسندیدہ کسی مہمان کے آنے کے اوپر خوش ہو کر اس کو ویلکم کرنے کے لیے دروازے کھولتے ہیں، گھروں کے اندر خوشبو چھڑکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ بندہ آج گھر میں آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کچھ دیر پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، کچھ دیر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ آج ہمارا فلاں مہمان آ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کھانا بنانا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ تو بتائیے جو اللہ کا مہمان بن کے مسجد میں آ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا پلاننگ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے لیے کیا اکرام رکھتے ہیں؟ صحیح حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اکرام کی اور اس خوشی کی ایک کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا کہ جب کوئی بندہ مومن وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مسجد میں داخل ہونے پر ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کوئی قریبی پردیس چلا جائے، بہت دور چلا جائے اور ایک عرصے کے بعد گھر میں واپس آئے، جو خوشی کی کیفیت تمہاری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ہر مسجد میں اور ہر نماز کے لیے آنے والے کے اوپر ویسے ہی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ تبش باشا کے لفظ کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا اردو میں ایک ٹرانسلیشن نہ بھی ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حشاش اور بشاش آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ تبش باشا یہ اسی بشاشت سے ہے کہ جس میں انسان کہتا ہے نا انسان حشاش بشاش ہو گیا، اسی طرح تبش باشا اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت کی بشاشت، اللہ رب العزت کی خوشی، اللہ رب العزت کی فرحت، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب بندہ مومن مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں پر اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بشاشت کا پا لینا اکیلا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہاں پہ محدثین جو باب باندھتے ہیں یا تفصیلیں بیان کرتے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کسی سے خوش ہو جائے، کسی سے راضی ہو جائے تو کیا اس کو عذاب دے گا؟ نہیں، گویا اللہ رب العزت کو جو دن میں 5 مرتبہ خوش کر رہا ہے، 5 مرتبہ خوش کر رہا ہے ایک ہی دن میں، اس بندے کے اوپر کوئی میل کچیل یا کوئی گناہ رہنے کا ہلکا سا بھی امکان ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان کی حدیث میں موجود ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اچھی طرح اور باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے ایک ہی نماز کے بدلے میں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز کے بدلے۔ یہ حضرت عثمان کی صحیح حدیث ہے، ایک نماز کے بدلے میں۔ پہلے آپ کے سامنے اجر رکھ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے آنے والے، اور یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد کے بھی بعد اجر اور فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 6 مجلسیں ایسی ہیں
جو ساری کی ساری اللہ کی ضمانت میں ہیں، ان 6 مجلسوں میں سے ایک مجلس با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی مجلس ہے۔ الحمدللہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے آئے ہیں، قیام کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ 6 مجلسیں، ان میں سے ایک با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے کی جو آتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں ہے، اس مجلس کا اللہ ضامن بھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ذمہ اور ایک ہوتا ہے ضامن، اور یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پچھلے دروس میں رکھ چکے ہیں کہ ذمہ داری سے مراد کیا ہے اور ضمانت سے مراد کیا ہے۔ ضمانت یہ ہے کہ زندہ رہو گے تو اللہ تمہیں رزق دے گا، اور ضمانت یہ ہے یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ذمہ داری بھی یہی ہے، ان عاشا اگر زندہ رہے گا تو بہترین رزق دیا جائے گا جو اس کو کفایت کر جائے گا، مر جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی جو ٹرانسلیشن محدثین نے کی ہے بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ خیر و عافیت سے زندہ رہے گا اور خیر و عافیت سے دنیا سے چلا جائے گا۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے باقی جو 5 مجالس ہیں ذکر آیا حدیث کا تو وہ بھی سن لے۔ ایک مریض کے پاس بیٹھنے والی مجلس، یعنی آپ میں سے کوئی بندہ صرف مریض کی تیمارداری کے لیے گیا ہے، عیادت کے لیے گیا ہے، تو وہ مجلس بھی اللہ کے ضمانت میں ہے۔ اور اس کی صرف یہ فضیلت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی طویل حدیثیں موجود ہے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کسی شخص کی تیمارداری کے لیے، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے لیکن آئی ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، تیمارداری کے لیے پتا چل گیا میرا فلاں دوست بیمار ہے، میرا فلاں نمازی فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے پورے صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کے وقت گیا تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب جاتا ہے فرشتے ہمراہ ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتا ہے فرشتے ہمراہ ہوتے ہیں۔ متعدد احادیث ہیں، جب مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ لے گا بندے سے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا تو مجھے پا لیتا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ میری رحمت کو پا لیتا، میرے انعامات کو پا لیتا، میں منتظر تھا۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ جانے والا یا جنازے میں حاضر ہونے والا، یہ مجلس بھی اس کے اوپر بھی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ جو گارنٹی اور ضمانت اور ذمہ، یہ بات آپ سمجھ لیں، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا تو رزق حلال، اطمینان، صحت، زندگی اور موذی امراض سے بچاؤ کر کے، اور جب فوت کرے گا تو گناہوں کو معاف کر کے۔ تو یہ اعمال کرتے رہنا چاہیے، مستقل کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی عمل کے اندر شامل ہوں گے، کسی نہ کسی عمل کے حال میں فوت ہوں گے تو اسی عمل پہ اٹھائے جائیں گے۔ جنازے والی مجلس کے اوپر بھی یہ 6 مجلسوں میں شامل ہے جو اللہ کے ضامن اور ذمے میں ہیں۔ اور صرف ایک جنازہ پڑھنے کا بندہ مومن کو اجر و ثواب اتنا ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان ان اجر و ثواب کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا۔ صرف اپنے زندگی میں آپ نے جتنے جنازے پڑھے ہیں نا، اس ایک جنازے کا بدلہ، صرف ایک جنازہ پڑھنے کا بدلہ فرض ہے نہیں، چند مسلمان قائم کر لیں باقیوں کے اوپر فرض ساقط ہو جاتا ہے، ایسا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک پڑھ لیا کسی بندہ مومن کا جنازہ تو آپ کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی بڑی نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 9 کلومیٹر سے بھی زیادہ، ارب ہا ارب اس کے ذرات ہوں گے۔ تو ایک نماز جنازہ پڑھنے کے اوپر اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اگر میت کی تدفین تک رہا تو 2 احد پہاڑ، 2 قرات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے، وہ حدیثیں ہم نے پہلے سن لی ہیں کہ سلام لے کے گھر میں داخل ہونا ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو اپنے گھر میں ٹکا رہتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنا غلط العام ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں ٹکنے کی جو بات ہے یہ صرف عورت کے لیے ہے. عقبہ بن عامر کی حدیث، یہ مجالس کی حدیث اور دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے بھی بغیر وجہ کے بازاروں میں پھرنا، آوارہ گردی کرنا، بغیر رزق کی تلاش کے خواہاں پھرنا، چکر لگانا، اپنے آپ کو خود آفات میں، مشکلات میں اور آزمائش میں ڈالنے کا سبب ہے. سلام کر کے گھر میں داخل ہو جا، اللہ کے ذمے میں ہوگا. اور ویسے بھی اگر بلا وجہ بغیر مقصد تو گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہرگز نہ نکل، اپنے گھر میں ٹکا رہ، اللہ کی ضمانت میں ہوگا. یہ مجلسیں. اسی طرح امام عادل کے پاس بھی جو اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے نیکی کے کاموں میں اس کی امداد کرنے کے لیے جو بندہ امام عادل کے ہمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. اور چھٹا وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کلی طور پہ بھی بیان کی ہے اس نماز با جماعت کے حوالے سے، کہ نماز با جماعت سے ایک تو بشاشت والی بات ہے وہ اس بندے کے لیے جو وضو کر کے مسجد میں آئے، اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں جیسے آپ پردیسی کو دیکھ کر. اپنے کوئی ایسا بندہ آپ کے ماں باپ یا بھائیوں میں سے پردیس گیا اور لوٹ آئے، آپ کو کس قسم کی خوشی ہوگی؟ اللہ صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں ہر آمد کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہوں. اور دوسری حدیث یہ جو ہے یہ ایک فرد کے بارے میں نہیں ہے، یہ پوری کی پوری جماعت کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نماز با جماعت سے خوش ہوتے ہیں. اور ایک بندے کی جو نماز ہے یا دو بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا تین بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا چار بندوں کی جو انفرادی نماز ہے، اس سے با جماعت نماز افضل ہے. آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی. کتنے درجے؟ دونوں حدیثیں موجود ہیں، 25 اور 27 درجے. یہ انسان کے اپنے خشوع اور خضوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. با جماعت نماز میں وہ کتنا خشوع خضوع کرتا ہے تو اس کو 25 درجے ملیں گے، 26 ملیں گے، 27، یعنی 25 بھی مل سکتے ہیں اور 27 بھی. اور دیگر محدثین کا یہی خیال ہے کہ جو بعد میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ اعمال کے ثواب میں وہی راجع ہوتا ہے. لیکن موقف یہی درست ہے کہ ایک بندے نے ایک نماز پڑھی، ایک بندے نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو کم از کم 25 درجے ثواب ملے گا اور 27 درجے اس کے حساب سے خشوع اور خضوع کے اعتبار سے، یعنی منفرد آدمی کی نماز سے با جماعت نماز 27 درجے بہتر ہے. اور دیگر احادیث اس باب کی اگر اکٹھی کی جائیں تو 2 بندے، 4 بندے، 8 بندے، یہ صحیح حدیث ہے. پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں کی جماعت ایک بندے سے ان کی انفرادی نماز سے بہتر ہے. 2 بندے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہ انفرادی لوگوں کی جماعت سے بہتر ہے. 3 بندوں کی جماعت 2 بندوں سے بہتر ہے. 4 بندوں کی جماعت 3 بندوں سے بہتر ہے. مراد اس حدیث کا اگر مفہوم ٹرانسلیشن آپ سمجھیں تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نمازیوں کی باجماعت نماز میں جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ رب العزت کو وہ نماز باجماعت زیادہ پسند آتی چلی جائے گی. اور یہ بات صحیح حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہے اور محدثین نے اس کی یہی ٹرانسلیشن کی ہے. مثلا ایک جگہ 3 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، ایک جگہ 10 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، ایک جگہ 20 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو یہ بات راجع ہے. جہاں پہ 20 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے اس جماعت سے اللہ رب العزت 3 بندوں، 5 بندوں، 10 بندوں کی جماعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہاں محدثین نے ابواب بھی یہ باندھے ہیں کہ زیادہ نمازیوں والی مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. زیادہ نمازیوں والی مسجد میں نماز با جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسجد آپ کے گھر کے قریب ہے ان کو بے عباد کر دیا جائے. اگر وہاں پہ نیت یہ ہوگی کہ ان کی بھی آبادی رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے. لیکن یہ بات راجع ہے جس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس میں جو نمازی آتا ہے اس سے اللہ رب العزت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یعنی جتنی بڑی جماعت ہے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی 2 بندے 4 بندے انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں،
4 بندوں کی انفرادی نماز سے 2 بندوں کی نماز بہتر ہے، اور 8 بندوں کی انفرادی نماز سے 4 بندوں کی جماعت افضل ہے، اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ حیران کن ہیں۔ اور 8 بندوں کی جو جماعت ہے نا، صرف 8 بندوں کی، وہ 100 بندوں کی انفرادی نماز سے بہتر ہے۔ 100 بندوں، 8 بندوں کی نماز۔ اب ان حدیث کو اگر آپ غور کریں تو خانہ کعبہ میں اللہ تعالی ہم سب کو جانے کی توفیق عنایت فرمائے، یا مسجد النبوی میں آپ ذرا غور کریں، وہاں پہ ایک نماز خانہ کعبہ میں کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ 1 لاکھ، اور اگر جماعت سے پڑھی جائے 27 لاکھ، اور وہاں پہ نمازیوں کی تعداد کتنی آتی ہے؟ لاکھوں کے اندر۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے ثواب کا حصول اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کے لیے یہ ایک چند کلیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کریں ان احادیث کی روشنی میں۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جو بات کر رہے تھے انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف۔ کل آپ نے آپ کو کہا پہلی صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، دوسری صف والوں کے اوپر بھی، ساری صفوں والوں کے اوپر بھی، تکبیر تحریمہ سے پہلے، تکبیر اولیٰ سے پہلے جتنی بھی نمازی آ جائیں گے ان سب کے اوپر بھی صفوف الاول کا اطلاق ہوتے ہوئے درود اللہ کا بھی اور فرشتوں کا بھی آئے گا۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر درود بھیجتے۔ صحابہ جب بھی نمازوں کو باجماعت قائم کرتے تھے، پہلے دائیں طرف کی صف مکمل ہوتی تھی ہمیشہ سے، اور اللہ کے فضل سے عام مسلمانوں کی مساجد میں بھی یہ روٹین ہے کہ پہلے دائیں طرف کے لوگ پورے ہوتے ہیں بعد میں۔ اور یہ جو دائیں طرف کا کے اوپر درود و سلام ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بائیں والا ان اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا جو کل آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ سارے اجر ثواب ملیں گے، لیکن ایک بندہ خصوصی اس نیت سے رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ اضافی نیکی بھی ملے گی کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو درود بھیجتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات آپ کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ صحابہ دائیں طرف کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے۔ آپ کے خیال میں کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے پھیرتے تھے دائیں طرف، تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سلام پھیرتے تھے۔ ظاہر ہے جب انسان سلام صحیح طریقے سے پھیرتا ہے تو ظاہر ہے پیچھے بیٹھنے والے کچھ افراد کے چہرے انسان کو نظر آتے ہیں، اور صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا یہ حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پھر کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتا میرے سے نہیں کھایا جاتا، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ رسول رحمت ہیں، رحمت ہیں۔ آپ کی زندگی میں بددعا کے ابواب بہت کم ہیں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ کے حکم تقیدی کے باوجود بھی جب اس نے انکار کیا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب رسول اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے اور بندہ ڈٹ جائے اور بندہ اڑ جائے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میرے فقہ میں نہیں ہے، یا میرے مسلک میں نہیں ہے، یا میری نیچر میں یہ بات نہیں آتی، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ الفاظ کیے ہیں۔ رسول اللہ کو جب اس نے کہا نا میرے سے نہیں کھایا جاتا، تو رسول اللہ نے کہا نہ کھایا جائے تیرے سے، اس شخص کا ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، اور ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کھا نہ سکا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے، بڑا لائٹ لیا ہوا ہے۔ آپ کسی کو حدیث دکھا دیں گے نا، یا رسول اللہ کا حکم بھی دکھا دیں گے، نہیں جی پہلا لفظ یہ ہوگا، نہیں جی ہمارے
مولوی صاحب نہیں مانتے، ہمارے فقیہ نہیں مانتے، ہمارے امام نہیں مانتے، ہمارے باؤ ساری زندگی باؤ اجداد نے ایسے نمازیں پڑھی، ایسے کیا، آج ہم بدل جائیں؟ ہماری ساری پچھلی ضائع ہو گئی۔ اور بھائی سنت کے مطابق ایک نماز بھی بخشش کو کافی ہے، اور بغیر سنت جتنی مرضی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، پھر وہ حلاد بن رافع کی حدیث آپ بھول گئے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے پڑھے گا سکون اطمینان اعتدال سے تو تیری نماز نماز ہے، ورنہ تیری نماز نماز نہیں ہے۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نے ایسے ہی ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو تیز تیز نماز پڑھتا تھا، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا لیا، سجدے میں چلا گیا، یعنی کمر کو سیدھا نہیں ہونے دیتا، اعتدال کی سنت پوری نہیں کرتا۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا منذ کم تصلی ہاکذا، کتنے عرصے سے یہ نمازیں پڑھ رہا؟ کہا 40 برس سے یہ نماز پڑھو۔ اذن ما صلیت الان، حضرت حذیفہ کہہ رہے، مولوی نہیں کہہ رہا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور کس حدیث سے کہہ رہے ہیں؟ حلاد بن رافع والی حدیث سے۔ پھر میری بات سن لے، تو نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر تو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام کے اوپر مرے گا۔ آپ اور میں جو جی چاہے کرتے رہے، رسول اللہ کا فرمان سن لیا، یہ عبادات ہے، عبادات صرف وہی قابل قبول ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جس وقت کی ہیں، جتنی مقدار میں کی ہیں، بس یہ کلی ہے۔ عبادات ہر عبادت منع ہے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور ثابت کا انداز بھی، تعداد بھی ثابت ہو، وقت بھی ثابت ہو، اور اس کی کیفیت بھی ثابت ہو۔ اگر تینوں چیزیں رسول اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو آپ 2 رکعتوں کی جگہ 3 رکعتیں پڑھ کے بخشے جائیں گے۔ مقدار بھی وہی ہونی چاہیے، کیفیت بھی وہی ہونی چاہیے، وقت بھی وہی ہونا چاہیے۔ وقت آیا ہی نہیں تو نماز پڑھ لی جائے، ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی، وقت بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ابواب ہے نماز باجماعت کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔